الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذی النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له۔ یہ روایت ترمذی شریف میں ہے 3505، اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی ہے۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی النون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ جو آدمی بھی مسلمان اس دعا کو کرے گا کسی بھی معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ تو اس حدیث کے اندر ذی النون سے مراد یونس علیہ السلام ہے، اور ان کو صاحب الحوت بھی کہتے ہیں، اور نون کا معنی بھی مچھلی ہے اور حوت کا معنی بھی مچھلی ہے۔ ذی النون کا معنی ہوا مچھلی والا اور صاحب الحوت کا معنی بھی ہوا مچھلی والا، تو یہ دونوں یونس علیہ السلام کے لقب ہیں، ان کی پہچان ہے۔ ان کو مچھلی والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سمندری سفر کے اندر کشتی سے سمندر میں ان کو پھینک دیا گیا تھا اور ان کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، اور یہ ایک نہایت مشکل صورتحال تھی۔ کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی بظاہر وسیلہ اور ذریعہ نہیں تھا بچنے کا، نکلنے کا، کوئی مددگار اور معاون نہیں تھا۔ ایسی خوفناک صورتحال میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ پکارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے، پریشانی سے نجات عطا فرما دی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبیوں پر بھی مشکلات آتی ہیں۔ جب نبیوں پر مشکلات آتی ہیں تو پھر ان کے بعد سب لوگوں پر مشکلات آ سکتی ہیں، خواہ وہ ولی ہو، کوئی نیک آدمی ہو، کوئی عام مسلمان ہو، کوئی کافر ہو، سب پر مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو مشکلات میں اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارا جائے، اس سے دعا کی جائے، اس کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کیا جائے، اپنی بے بسی کا اظہار کیا جائے، یہی تمام انبیاء کرام کی تعلیم ہے، اور اسی تعلیم کو اپنانے والا، اس پر عمل کرنے والا ہی نبیوں کا سچا پیروکار ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر غم، کسی بھی نقصان وغیرہ کی صورت میں یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کا اقرار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے معبود ہونے کا اقرار ہے، اور اس کے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر محتاجی سے پاک ہونے کا اعلان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خطا کار اور گناہ گار ہونے کا اعتراف ہے۔ گویا کہ دعا کا یہ ادب ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ اور معبود ہونے کا اقرار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، ہر عیب سے پاک ہونا بیان کیا جائے، اور اپنے
گناہ گار ہونے کا، خطا کار ہونے کا، سیاہ کار ہونے کا، غلطی پر ہونے کا اقرار کیا جائے، تو یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا، مانگنے کا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی اسی انداز کو اپنایا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس حدیث سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس ذکر کو، اس دعا کو ہم کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر جاری رکھیں، کیونکہ ہر مسلمان وہ کسی نہ کسی دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی اور مشکل مصیبت میں اس کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، تو اس کے علاج کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا جائے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی بتانا، اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اس آیت کریمہ کو کوئی خاص تعداد میں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے کا ذکر ہے، نہ کسی اور تعداد میں پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کو اکٹھا کر کے یا اکیلے اکیلے گٹھلیوں پر یا چنے کے دانوں پر یا کسی اور چیز پر پڑھنے کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا ذکر کرنے کی، اپنا شکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی مشکل سے، پریشانی سے، خواہ وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، گھریلو ہو یا ملکی ہو، ہر قسم کی اللہ تبارک و تعالی پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔